ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اللہ اضافہ کرے اور برکت والا رزق دے۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی اس وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کے الفاظ ہیں رب اغفر لی۔ بچوں کو، بڑوں کو، کاروبار کو، نوکری کو، رشتوں کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے، تو نظر بد سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ بہت سارے نقصان آپ کے گھر میں کوئی چوری ڈال دینا، ڈاکہ ڈالے تو اس سے بھی نہیں ہوتے جتنے نقصان نظر بد سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچاؤ کی تدابیر ہمیں بتلائی ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بچوں کو کرتے تھے۔ اور آپ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو نظر بد ہے نا، اس میں دم کے علاوہ آپ کو کہیں سے شفا نہیں ملے گی۔ آپ کا کاروبار چل رہا تھا، اچانک کاروبار بند ہو گیا، یہ ساری نظر بد کی علامت ہے۔ اس کے لیے میرا 20-25 سال کا ایک بڑا اچھا تجربہ ہے۔ میں نے بہت سارے دوستوں کو بتلایا، وہاں علاج کیا، اللہ کے فضل سے 100% رزلٹ ملا۔ کسی بھی کام کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے اسامہ بھائی، ایک مرتبہ صبح شام پڑھ لیں۔ اگر آپ کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں ان کو دم کریں، آپ کسی مشن پہ جا رہے ہیں اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی نے فرما دیا اللہ اس مشن کو کامیابیوں میں، خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ بار بار جادو ہونے کی شکایت کرتے ہیں، میاں بیوی خاص طور پہ شک پڑ گیا ہے کہ فلاں میرے اوپر بار بار جادو کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، اور بالکل وہ صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ کوئی روحانی علاج اس چیز کا بتا دیں جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ اپنا بستر جھاڑ دیں، یہ مسنون ہے۔ واللہ کلا باللہ تلا، اللہ کی قسم وہ یہ دعا پڑھ کے سوئیں، جس دن یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے نا، بڑی میٹھی پیاری اور پرسکون نیند آئے گی۔ اولاد کے لیے وظیفہ، اولاد ہونے کے لیے کسی کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد پھر اولاد نرینہ کے لیے جن کو بتلایا نا اللہ کے فضل سے ان کے ہاں پہلا بچہ ہی ہوا ہے اور پہلا ہی بیٹا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن اس وظیفے کے کچھ شرائط ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں حکیم اور قاری عزیز الرحمان صاحب۔ ان سے آج ہم نے جو پوڈ کاسٹ کرنا ہے وہ ہم نے روحانی حوالے سے کرنا ہے، جس کے اندر مختلف قسم کے وظائف آپ کو بتائے جائیں گے، جس میں بیماریوں سے بچاؤ کے وظیفے بھی پوچھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بد کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو وظائف آپ کو بتائیں گے اس میں کسی بھی مشکل کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی آپ کہہ لیجئے کہ ہم اس میں جو ذکر کر رہے ہوں گے وہ ایسے وظائف کر رہے ہوں گے جس سے اولاد نرینہ کے لیے، جس سے گھریلو چپکلش ختم کرنے کے لیے، روزگار میں، کاروبار میں برکت کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ ہم وظائف پوچھ رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ میں بہت بہتر، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب میں شروع کروں گا، سب سے پہلے جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اللہ اضافہ کرے اور برکت والا رزق دے، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کوئی وظیفہ ایسا بتائیے جو مرد و خواتین کسی بھی عمر کے تمام لوگ جو ہے وہ وظیفہ کر سکیں۔ رزق کے حوالے سے 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور رزق کے حلال کے آپ متلاشی رہیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے برکت ہوگی۔ بہت سارے ایسے وظائف ہیں، آج میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ اس وظیفے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کی ہے، اور اپنی پیاری سچی نبوت والی وحی والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اس وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ اس کے مختلف الفاظ ہیں، لیکن بالکل چھوٹا سا، بالکل آسان، پڑھنے میں آسان، بولنے میں آسان، آپ فوراً سنیں گے، فوراً آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، وہ آپ پڑھیں، واللہ آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ترقی دے گا۔ لیکن وہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ پھر چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کے الفاظ ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں،
اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمبی چوڑی حکومت کی ہے، جنوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، ہواؤں میں ان کے تخت اڑتے تھے، جن ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب وہ ساری ان کو آسائش اور وہ چیزیں کیسی ملیں، اس دعا کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قرآن مجید کے اندر بتلائی ہے، رب اغفر لی۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ دعا کے پہلے لفظ یہ ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یعنی اس میں سب سے پہلی جو جامع دعا تھی وہ کیا تھی؟ رب اغفر لی۔ بس یہ رب اغفر لی آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیم۔ اگر اس کو پڑھتے وقت ایک خاص ٹائم ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹائم بندوں کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اگر وہ آپ کو میسر آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کسی بھی وقت آپ 7 تسبیحاں یعنی 700 مرتبہ رب اغفر لی پڑھیں گے، اول آخر درود ابراہیم طاق عدد میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے رزق کے اندر ترقی دیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقی دیں گے، لیکن اسے ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، نظر لگ جاتی ہے، برحق ہے، اور بچوں کو، بڑوں کو، کاروبار کو، نوکری کو، رشتوں کو، کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے، تو نظر بد سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ دیکھیے نظر جو ہے اس کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اور بہت سارے نقصان جادو کے اندر نہیں ہوتے، سائے کے اندر نہیں ہوتے، بہت سارے نقصان آپ کے گھر میں کوئی چوری ڈال دینا، ڈاکہ ڈالے تو اس سے بھی نہیں ہوتے جتنے نقصان نظر بد سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچاؤ کی تدابیر ہمیں بتلائی ہیں، اور بہت بے شمار احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں۔ چہرے کے اوپر دانوں کا بن جانا، بالوں کا جھڑنا، یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ بیمار رہنا اور دوائیوں کا کام نہ کرنا، اس کے اندر نظر بد ہے۔ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ بالکل وہ صفر پہ آ گیا، یہ نظر بد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کو یہ ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور انسانوں کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلائی ہے، عموماً بچوں کے لیے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بچوں کو کرتے تھے، اور میں اور آپ کس باغ اور کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو نظر بد سے محفوظ رہنے کا دم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ بچوں کو دم کرتے تھے، اللہم انی اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامات و من کل عین لامہ۔ اور آپ نے خود اگر بچنا ہے، ایک تو ہے کہ آپ کا کاروبار چل رہا تھا، اچانک کاروبار بند ہو گیا، یا کاروبار پہ آپ کی دکان پہ گاہک آنا بند ہو گئے، یا چیزیں پڑی جن کی ایکسپائری کافی لیٹ تھی وہ اچانک خراب ہونا شروع ہو گئیں، اور اچانک جو آپ کے وہاں کام کرنے والے لڑکے ہیں وہ بیمار رہنا شروع ہو گئے، یہ ساری نظر بد کی علامت ہے۔ اس کے لیے میرا 20-25 سال کا ایک بڑا اچھا تجربہ ہے، میں نے بہت سارے دوستوں کو بتلایا، وہاں علاج کیا، اللہ کے فضل سے 100% رزلٹ ملا۔ اور آپ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو نظر بد ہے نا، اس میں دم کے علاوہ آپ کو کہیں سے شفا نہیں ملے گی، دم ضرور ہے۔ جتنی مرضی دوائیاں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک دم نہیں کریں گے نظر بد ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں نظر بد آپ دم کریں گے فوراً ہی بچہ ٹھیک ہو جائے گا، فوراً ہی بڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ دکان پہ نظر بد ہوگی ہے، آپ ایک کسی باؤل کے اندر پانی لے لیں، اس کے اوپر 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں۔ قرآن پاک 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ ملک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے ملازمین کو تھوڑا سا پانی پلائیں اگر وہ بیمار ہو رہے ہیں، اور تھوڑا سا دکان پہ چھینٹے لگا دیں، 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح کسی اگر بڑے بندے کو نظر بد ہوئی ہے، چاہے پہاڑ سے بڑی نظر ہے، اللہ کے فضل سے پہلے دن یا دوسرے دن تیسرے دن تک بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بڑا بھی۔ اس کے لیے بھی یہی عمل ہے سورہ ملک 3 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں، کچھ پانی پی لیں، کچھ پانی کو چلو میں لے کے آپ اپنے چہرے پہ چھینٹے لگائیں، انشاءاللہ نظر بد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے بے شمار علاج ہیں، لیکن جو میرے تجربے میں آیا وہ سب سے اچھا اور فوری رزلٹ
میں نے دیکھا ہے اس صورت کے پڑھنے سے فوری رزلٹ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا، کسی نے کاروبار شروع کرنا ہے، کسی نے جاب شروع کرنی ہے، کسی نے نیا رشتہ شروع کرنا ہے، کسی نے کوئی بھی کام کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں کامیابی مل جائے، یعنی میں اس کو مزید سادہ الفاظ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی بھی کام کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ بالکل ایک وظیفہ ہے جو مستند وظیفہ ہے، مسند احمد ہماری ایک حدیث کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک حدیث بیان کی، ایک دعا بیان کی، اور یہ صحابی وہاں موجود تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ دعا سنی۔ جب وہ وظیفہ سنا نا، کیونکہ یہ عربی جانتے تھے، عربی کے اندر دعا تھی، تو یہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا ہے، بڑا پیارا وظیفہ ہے، میں ایسے زبانی یاد نہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بھی میرا امتی یہ دعا سنے، اسے بھی چاہیے کہ وہ زبانی یاد کرے، اس کے اتنے فائدے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مشن کے اندر، کسی بھی مشن کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر، کسی بھی مشن، کسی بھی بیماری کے اندر، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، آپ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لمبا وظیفہ نہیں ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی، وحی والی سچی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ الفاظ ختم ہونے سے پہلے اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اللہ خوشی میں تبدیل کر دے گا، کامیابیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم انی عبدک و بنو عبدک و بنو امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک واسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو اسم اعظم والی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تمام ناموں کا واسطہ دیا گیا۔ اے اللہ میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا داتا ہے، تو میرا خالق ہے، اے اللہ میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیری باندی کا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ پیشانی بڑی عزت کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں جدھر چاہے اللہ ادھر پھیر دیں۔ ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، میری بیماری، میری خوشی، میری غمی، میری تکلیفیں، میری کامیابیاں، اے اللہ سارا اختیار تیرے پاس ہے، لیکن میرا ایمان ہے عدل فی قضاؤک، اللہ تیرا ہر حکم عدل پر مبنی ہے، اللہ نے کسی پہ زیادتی نہیں کی۔ بڑی جامع دعا ہے۔ آگے بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں ہر اس نام کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب، اللہ تو نے کہیں کسی کتاب میں نازل کیا ان ناموں کا واسطہ، اپنی مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق کو سکھلایا ان ناموں کا واسطہ، یا اللہ تو نے کسی کو بھی نہیں سکھلائے وہ نام ابھی اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں، ان ناموں کا بھی واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ میرے دل پہ قرآن کی بہار جاری کر دے، میرے دل کو نور کر دے، قرآن سے منور کر دے، قرآن کی بہار بنا دے میرے دل کو۔ اللہ میرے جتنے دکھ ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنے غم ہیں، وہ سارے دور کر دے۔ بڑی جامع دعا ہے، واہ واہ، بہت اسے اسم اعظم والی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور چھوٹا سا وظیفہ ہے اسامہ بھائی، ایک مرتبہ صبح شام پڑھ لیں۔ اگر آپ کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں ان کو دم کریں، آپ کسی مشن پہ جا رہے ہیں اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی نے فرما دیا اللہ اس مشن کو کامیابیوں میں، خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ واہ سبحان اللہ، بہت شاندار۔ اچھا اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ میاں بیوی کے درمیان چپکلش رہتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ لڑائی جھگڑے ہیں گھر کے اندر، پریشانی ہے کافی زیادہ، اس کو کیسے جو ہے وہ اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ دیکھیں معاملات، ہم ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں جو میاں بیوی ہے نا، ان کو ایک
ایک آدمی کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی ترتیب رکھنی پڑے گی. مثلا آپ دیکھیں اگر دونوں ہی کے اندر میں ہے کہ میں اور بہت سارے ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں, میں سن کے باتیں جب اپنے وہ آتے ہیں مسائل تو میں حیران ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا جو ہے نا ایک مقام رہے, سانس بھی نیچے لگی رہے اور میاں صاحب بھی ایسے رہے. یہ معاملہ جب تک آپ کے دلوں میں فطور میں تکبر ہوگا نا, اللہ کی قسم وہ گھر میں کبھی خوشی نہیں آئے گی. میں ختم کریں, میاں صاحب بھی ختم کریں اور بیگم صاحب بھی ختم کریں, عاجزی انکساری اپنے اندر لائیں. اس کے بعد اب دیکھا جائے گا گھروں میں بہت زیادہ مسائل ہیں, ہماری طلاق کی ریشو بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے, بعد میں لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ لڑائی کس وجہ سے ہے. اگر تو لڑائی جادو کی وجہ سے ہے, نظر بد کی وجہ سے ہے, اس کو ختم کریں, اس کا علاج کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نظر بد بھی نہیں ہے, جادو بھی نہیں ہے, میاں صاحب کنٹرول نہیں ہو رہے, یا میاں صاحب کہتے ہیں میری بیگم کنٹرول نہیں ہو رہی. ان کے لیے میں 2 وظیفے قرآن پاک سے بتلاؤں گا, بڑے جامع وظیفے ہیں. ایک ہے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت اگر بیوی تنگ ہے اپنے میاں سے تو وہ پڑھے, مرد اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے بد زبان ہے میں اسے تنگ ہوں تو وہ پڑھ لے. اس کا پڑھنے کا ٹائم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 505 مرتبہ پڑھیں. اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے, جتنا آپ کے پاس آسانی ہے آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ, یہ تو ایک میرا تجربہ ہے نا, تعداد یہ ایک میرا تجربہ ہے, اللہ تعالیٰ تعداد کا محتاج نہیں ہے. آپ جتنا پڑھا جائے پڑھ لیں, انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. ایک یہ ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے میاں نے گھر سے نکال دیا ہے, اس نے میرے اوپر کئی قسم کے الزام لگائے, میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, یا ہماری شادی ہوئی اسے کچھ بات میری پسند نہیں آئی, کچھ بھی لڑائی کی وجہ بن گئی. اب وہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنے میاں کے گھر واپس چلی جاؤں. ایون کہ اس نے اگر طلاق کا بھی کہہ دیا نا کہ میں نے تمہیں طلاق دینی ہے, تو وہ یہ ایک وظیفہ کر لے عشاء کی نماز کے بعد. قرآن پاک 28واں پارہ ہے, سورت کا نام سورہ الممتحنہ ہے. سورہ الممتحنہ کی 7 نمبر یہ آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عسى اللہ, جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں عسى اللہ, ان قریب اللہ تعالیٰ, ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان وظیفہ پڑھنے والا اور جن کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, 1 ہیں 2 ہیں 10 ہیں 20 ہیں جتنے لوگ بھی ہیں, ان کے درمیان جن کے درمیان عداوت پڑ گئی ہے, عادیتم عداوت, سخت عداوت, اب آپ مودت میں محبت میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس عداوت کو مودت میں محبت میں تبدیل کر دوں گا ان قریب, بہت جلدی. واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. اللہ فرما رہا ہے جس سے آپ یہ پڑھ رہے ہو, جس سے یہ دعا کر رہے ہو, جس سے یہ مدد مانگ رہے ہو, اللہ اس بات پر قادر ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹوں کا بیٹیوں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ جدھر چاہے ادھر پھیر دے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے جس سے تم یہ دعا مانگ رہے ہو, وظیفہ پڑھ رہے ہو, وہ قدرت رکھتا ہے اس جو ہے عداوت کو محبت میں تبدیل کر دے. تو وہ خاتون خانہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد وطر کی نماز سے پہلے 313 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود ابراہیم کم از کم 41 دن پڑھے. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز پوری زندگی کے لیے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر اس وظیفے کو اپنے طور پہ وظیفہ بنا کے 7 مرتبہ 5 مرتبہ وہ ہمیشہ پڑھتی رہیں, انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نا عداوت نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے اب کیونکہ بات چل رہی ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ بار بار جادو ہونے کی شکایت کرتے ہیں, میاں بیوی خاص طور پہ, تو اس حوالے سے اور جنیرک بھی جادو کے حوالے سے, یعنی میں نے اب 2 آپ سے وظائف جو ہے وہ پوچھ لیا, اگر ایک ہی ہے اس کا تو ایک ہی بتا دیجیے, ادروائز 2 اس کے جو ہے وہ ہمیں وظائف بتا دیجیے. دیکھیں یہ جو جوائنٹ فیملیوں والے مسائل ہیں نا, وہاں ہمیں بھی شکایتیں آتی ہیں
کسی نے کچھ جادو کا علاج کیا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ وہاں جادوگر جن چیزوں کو مانگتا ہے اس میں پہنے ہوئے کپڑے ہیں، سر کے بال ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کو وہاں سے حاصل کرنی ذرا آسان ہوتی ہیں، یا ایک مرتبہ جس جادوگر کے پاس پہنچ گئی ہیں وہ بار بار کر سکتا ہے۔ تو یہ اکثر سوال آتے ہیں ہمیں بھی کہ بار بار جادو ہو جاتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کریں؟ اس سے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہمیں۔ اسامہ بھائی، میں جتنے وظائف آپ کو بیان کر رہا ہوں یا تو قرآن کے ہیں یا حدیث کے ہیں، بہت خوب۔ اللہ کے فضل سے بڑے اتھینٹک وظائف ہیں، اور انشاءاللہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان وظائف کو پڑھیں گے اللہ کے فضل سے ان کو 1% نہیں 101% رزلٹ ملے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اگر تو جوائنٹ فیملیوں میں یہ معاملہ ہو گیا کہ اسے شک پڑ گیا کہ فلاں میرے اوپر بار بار جادو کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، اور بالکل وہ صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف و احذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہوا ممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک۔ یہاں نام لینا ہے، مرد ہے تو مرد کا نام، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، عورت ہے عورت کا نام، اس کے باپ کا نام، من شر عبدک کل ساحر و جنودہ و اتباعہ و اشیاعہ من الجن والانس، اللہم کلی جارم من شرہم جل ثناؤک عز جارک و تبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں صبح شام، انشاءاللہ دوبارہ وہ بندہ ساری کائنات کے جادوگر اکٹھے کر کے بھی بیٹھ جائے نا آپ کے اوپر، اس کی وجہ سے جادو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو شک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سارے جادوگروں سے ہی محفوظ رہیں، تو پھر یہاں آپ من شر کلی عبدن کی جگہ من شر کلی ساحرین پڑھ لیں، جیسے میں نے بھی دعا پڑھی۔ انشاءاللہ آپ جادوگروں کی جادوگری سے، جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب میں کچھ صحت کے معاملات کے اوپر میں آپ سے وظائف پوچھنا چاہوں گا۔ اس میں جو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نظر کی کمزوری ہے، نظر کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے وہ بتائیے۔ دیکھیں، نظر کو صحیح کرنے کے لیے کچھ خوراک تو ہے ہی ہے، اور میرا ایمان ہے جو وظائف ہیں نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، جو قرآن و حدیث سے عدیہ معصورہ ثابت ہیں، میرا تو ایمان ہے وہ ان خوراک سے بھی زیادہ جلدی اثر کرتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، اگر آپ کی نظر کمزور ہے، اب دیکھنے والے دیکھیں گے حضرت صاحب نے تو خود اینک لگائی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کا میں نے بڑی دفعہ جواب دیا، اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا میں نے ناظرین کو بڑی دفعہ یہ بتایا ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ لیزر سے آپ کی نظر ٹھیک کر دیتا ہے، اس نے اینک لگائی ہے، وہ اس کی چوائس ہے، مطلب ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، اگر جس کی نظر کمزور ہے یا اینک لگانے کے باوجود کمزور ہو رہی ہے، اسامہ بھائی، یہ مجھے 92 میں کراچی میں اینک لگی تھی، جب میں طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا۔ اس وقت سے نظر میری بڑی کمزور ہو رہی تھی، یہ 1.5 نمبر کی اینک ہے میری، اسی وقت سے چل رہی ہے۔ میں نے یہ وظیفہ پڑھا، الحمدللہ آپ میری نظر جا کے چیک بھی کروا سکتے ہیں، یہ اینک اس وقت سے لے کے آج تک میرا نمبر یہی رہا، آگے نہیں بڑھا، وہی رک گیا۔ اب اور اگر مزید کوشش کروں، اللہ چاہے تو قادر ہے، اب میں جب پڑھتا ہوں میں اینک اتار کے پڑھتا ہوں، اینک نہیں لگاتا۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک سورۃ الدہر 29ویں پارے کے اندر وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ایک تو اس سے کانوں کی سماعت دیر تک آپ کی محفوظ رہے گی، قائم رہے گی، دوسری آپ کی بصارت کمزور نہیں ہوگی، وہیں رک جائے گی۔ اگر آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہیں، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی نظر اس سے تیز ہو جائے گی۔ بہت زبردست۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو خارش کافی لوگوں کو جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج کوئی وہ بتائیے گا۔ دیکھیں، خارش، پھوڑے اور پھنسیاں جو ہے، اس کا روحانی علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، بلکہ الحمدللہ ایک نہیں بے شمار میرے پاس کینسر کے ایسے مریض بھی ہیں جن کو میں نے یہ علاج بتلایا، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، کینسر ایک بڑا ہوا بنایا ہوا لوگوں نے۔ کینسر کیا ہے؟ جو پھوڑے اور پھنسیاں آپ کو باہر نکل آتی ہیں نا، یہی اندر نکلتی ہیں، یہی کینسر ہے۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طب نبوی کے اندر، امام ابن قیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر آپ کے جسم پہ پھوڑا پھنسی نکل آئی ہے نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں ہمارے جو طب کے اندر جو نسخے ہیں پھوڑے پھنسی کے حوالے سے، ہم اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں کہ اور مواد باہر نکلے تاکہ جسم صاف ہو جائے۔ اب جو پھوڑا اور پھنسی آپ کے نکل آیا نا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اگر اندر رہتا، جسم کے اندر رہتا تو کیا بیماریاں پھیلاتا۔ اب باہر نکل آیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نکل رہے ہیں اور تنگ ہو رہے آدمی، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنون دعا بتلائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ یہ شہادت کی انگلی لے لیں، اس کو زبان کے ساتھ ٹچ کریں، اور آپ جہاں بیٹھے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ مٹی موجود ہوتی ہے، وہاں آپ تھوڑا سا ٹچ کر کے مٹی لگا لیں، یا سامنے ملتانی مٹی مل جاتی ہے وہ رکھ لیں، وہ اپنے لعاب کے ساتھ وہ لگا لیں۔ جہاں پھوڑا ہے، پھنسی ہے یا کینسر کی گلٹیاں ہیں جسم کے اندر، واللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی، بسم اللہ تربت ارزینا بریکاتی بعضینا یشفا سکیمنا باذن ربینا، 3 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے اس کو دوبارہ پھونک مار دیں، دم کر دیں، پھر دوبارہ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر دوبارہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی بھی دم ہے اسے 3 مرتبہ کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے، اللہ کے فضل سے پھوڑا اور پھنسی ختم ہو جائے۔ ایک اس سے بھی چھوٹا دم ہے جو قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ المدثر 29ویں پارے میں، اس کی چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں ہیں، وہ بھی بڑا مجرب ہے، میں نے بڑی دفعہ آزمایا ہے۔ اگر آپ کے ایسا پھوڑا جو آپ کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسے سورائسس کے مریض، ایسے خارج کے مریض جو دوائیوں سے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ٹھیک نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ بڑا مجرب دم ہے، لیکن کرنا خود ہی ہے آپ نے۔ اچھا کرنا کیا، قرآن پاک کی چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں، اس کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ آپ پڑھ کے نا ایک دفعہ کوئی آدھا گھنٹہ 25 منٹ تھک جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھوڑے کو تو ہم نے 24 گھنٹوں میں ٹھیک ہوتا دیکھا۔ رات کو دم کیا، صبح پھوڑا سارا صاف ہو کے، اور اگلے دن کھرینڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اوپر، وہ سارا جو ہے نا ختم ہونے کے بعد جلد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دم کیا ہے، لا تبکی ولا تذر، سورۃ المدثر، یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 29ویں پارے کی، اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ میں نے بے شمار مریضوں پہ، میرے پاس مریض آتے ہیں، 20-25 منٹ دم کرتے ہیں اور اس سے بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ صبح تک یہ ٹھیک، اور واقعتاً ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھے ہیں وضو کر لیں اور یہ دعا پڑھنا شروع، کم از کم کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ پڑھیں۔ اگلے دن آپ کو رزلٹ نہ ملے تو مجھے کہنا لا تبکی ولا تذر، بس یہ چھوٹا سا علاج۔ اچھا اب مجھے آپ تھوڑا سا کوئی روحانی علاج اس چیز کا بتا دیں جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے، اگر ہو سکے، یہ مسنون طریقہ میں سونے کا آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہو سکے تو وضو کر لیں، ہو سکے تو، اگر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت وضو کرتے تھے، ہو سکے تو وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ اپنا بستر جھاڑ دیں، یہ مسنون ہے، اس کی لوجک کیا ہے، وہ ایک لمبی ہے، جھاڑ دیں۔ اس کے بعد آپ بستر پہ بیٹھ جائیں، 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی، 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول سے اینڈ تک۔ نمبر 3 سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے یہ دونوں ہاتھ ملا لیں، اس پہ پھونک دیں، اور پھونکنے کے بعد پورے جسم کے اوپر یہ ہاتھ پھیریں، ایسے پورے جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتی ہیں پھیر لیں آپ۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے دوبارہ جو دوسری دفعہ دم کرنا ہے اس میں صرف سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوبارہ پھونکیں اور دم کریں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ لیں، جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو آپ نیند کی بات کہہ رہے ہیں، نظر بد اس دن لگی ہوگی وہ بھی اس کے عمل سے ختم ہو جائے گی، ساری رات آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ کچھ بندے کہتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے، ہمیں صبح اٹھ کے ہمیں وہ تھکاوٹ ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اگر وہ پڑھ لیں تو اور سونے پہ سہاگا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنا ہاتھ، یہ سیدھا ہاتھ اپنے یہ چہرے کے نیچے رکھتے اور سیدھی کروٹ پہ آپ لیٹ جاتے، اور آپ ایک دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، ان امسکت نفسی فرحمہا و ان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اس کے
بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ دعا سکھلائی ہے جو کہتے ہیں ہم ساری رات دیکھتے رہتے ہیں چھت کی طرف یا ادھر ادھر، نیند نہیں آتی، کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں، نیند کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو نیند نہیں آتی، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں، کم از کم آپ اتنی دعائیں پڑھ لیں۔ نمبر 3، جو کہتے ہیں مجھے رات کو خواب بڑے آتے ہیں، کچھ لوگ رات کو سوئے ہوئے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ڈر کے جو ہیں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، واللہ کلہ باللہ تلہ، یہ اس 4 قسمیں عربی کے اندر، اللہ کی قسم وہ یہ دعا پڑھ کے سوئیں۔ جس دن یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے نا، نہ اٹھ کے رات کو چلیں گے، نہ نیند کے اندر وہ ڈریں گے، نہ وہ بولیں گے، بڑی میٹھی پیاری اور پرسکون نیند آئے گی۔ کن لوگوں کو؟ جن کو خواب آتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو نیند میں چلتے ہیں، جو نیند میں ڈرتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، ساتھ ان کے کوئی سو نہیں سکتا، وہ ان کے لیے یہ مسنون دعا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بچے ڈرتے ہیں، بچے بولتے ہیں، چیختے ہیں، تو یہی دعا پڑھ کے ان کو آپ دم کر دیں۔ بہت زبردست۔ اچھا اب یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک وظیفہ جو آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ دردوں کے حوالے سے ہے، جوڑوں کی درد ہو، جسم میں درد ہو، کسی بھی قسم کی درد ہے آپ کو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ یقین جانے یہ وظیفہ جادو اثر وظیفہ ہے۔ اصح القتب بعد القرآن، قرآن مجید کے بعد جو صحیح حدیث کی کتاب ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، سب مانتے ہیں، وہ صحیح بخاری شریف ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ مسنون وظیفہ ہے، بڑا شاندار وظیفہ ہے، اور میں نے بڑی دفعہ آزمایا مریضوں کے اوپر، بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ دیکھیں یقین ہو، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ جہاں درد ہو رہی ہے نا، یہ سیدھا ہاتھ آپ درد والی جگہ پہ رکھ دیں، اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ و سلطانہ من شر ما اجد و احاذر، جو میں نے یاد کی ہوئی ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر ہے۔ جو بخاری شریف کے اندر ہے وہاں لفظ ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ مسنون دعا ہے، اسے آپ پڑھیں، اللہ کے فضل سے درد غائب ہو جائے گی، چاہے جس وجہ سے بھی ہے۔ باقی دعا اور دعا دونوں ساتھ چلیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں نے کافی حد تک یہ بھی آپ سے ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں بھی پوچھنی ہیں، اب میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ تو خیر یہ بھی شاید صحت کے معاملات کے اندر ہی آپ کہہ لیجئے، اولاد کے لیے وظیفہ، اولاد ہونے کے لیے، کسی کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد پھر اولاد نرینہ کے لیے، یہ بتائیے۔ دیکھیں جی، 2 چیزیں آپ نے پوچھی، ایک تو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نرینہ کسے کہتے ہیں ہم سننے والوں کو ذرا یہ بھی بتا دینا۔ اولاد نرینہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، اس کو اولاد نرینہ کہتے ہیں۔ دیکھیں جس کے اولاد نہیں ہو رہی، ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پہلا ہی بیٹا ہو، اس کے لیے بھی ہے۔ ایک کتاب ہے طب روحانی، یہ طب روحانی ایک کتاب ہے جسے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً تصنیف کیا، میں نے اس کے اندر ایک وظیفہ پڑھا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ بتلایا، اسامہ بھائی جن کو بتلایا اللہ کے فضل سے ان کے ہاں پہلا بچہ ہی ہوا ہے اور پہلا ہی بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس وظیفے کے کچھ شرائط ہیں انہوں نے لگائی ہیں کہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اس بچے کا نام زکریا رکھنا ہے آپ نے، ان کی ایک شرط ہے۔ اچھا وظیفہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد مرد پڑھ لے یا خاتون، دونوں میں سے کوئی پڑھ لے، 121 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے نا انعمت علیہم، یہاں آپ نے رک جانا ہے ہر دفعہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں رک کے آپ نے 3 دفعہ دعا کرنی ہے، مثل زکریا علیہ السلام، مثل زکریا علیہ السلام، مثل زکریا علیہ السلام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 41 دن کے اندر
اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں اولاد نرینہ کر دے گا. یہ پڑھیں آپ. بہت زبردست ہے. یہ اولاد نرینہ کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی. جس کی اولاد نہیں ہو رہی. اچھا، اب میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آخر میں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اولاد فرما بردار رہے، آپ کی نافرمان ہے یا نہیں ہے نافرمان، آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما برداری کرے، آپ کی بات مانے، صحیح رستے پہ چلے، نیک رستے پہ چلے، اس کے لیے کیا وظیفہ؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے. قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ الاحقاف ہے. الاحقاف آخری پاروں میں ہے. اس کی ایک آیت ہے، یعنی پوری آیت نہیں، اس کی آیت نمبر 15 ہے. آیت کا ایک آخری چھوٹا سا الفاظ ہے، اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. 313 مرتبہ پڑھ کے نا دعا کریں. بیٹا چاہے امریکہ میں بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، بات نہیں مان رہا، والدین پریشان ہیں، پاس موجود ہے، یہ وظیفہ اللہ کی قسم بہت پیارا وظیفہ ہے سورہ احقاف کا. اسے پڑھیں 313 مرتبہ، 2 مہینے 3 مہینے پڑھتے رہیں، یا میاں بیوی دونوں مل کے اپنی اولاد کے لیے پڑھ لیں. یا ایک بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد چھوٹی ہے، ساری زندگی میری فرما بردار ہے، اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ اپنا وظیفہ بنا کے پڑھتے رہیں. اولاد کی طرف سے انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں آئے گی. روزانہ کی بنیاد پہ؟ روزانہ کی روزانہ کی بنیاد. بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اتنے اچھے موضوع پہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے وظائف بتائے، روحانی علاج بتائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آخر میں ایک بات آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی دم کی غرض سے آپ کے پاس آنا چاہے، کوئی روحانی علاج کے لیے آپ کے پاس آنا چاہے، تو ملنے کا پتہ، کوئی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ؟ صرف جمعرات کا میں نے دن رکھا ہوا ان کے لیے. جمعرات کو صبح ظہر کی نماز سے لے کے تو میں عصر تک مریضوں کو دیکھتا ہوں. اس میں میرا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوتا. اچھا، وہ جو بھی آتے ہیں ان کو وظائف بھی ہم بتاتے ہیں. صرف جمعرات کو ظہر کی نماز سے لے کے عصر تک اشریہ ہربل کلینک، موڑ سمن آباد. میپ پہ آپ لکھیں گے پورے لاہور میں میرا ہی اشریہ ہربل کلینک ہے، تو وہاں وہ تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کا رہنمائی کی جائے گی. بالکل صحیح جی. آپ کو یہ ایڈریس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ روحانی علاج کے سلسلے میں قاری صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سمن آباد کا جو ایڈریس بتایا شریعہ طب کے حوالے سے، وہ آپ وہاں پہ جائیے، انٹرنیٹ پہ آپ کو سارا جو ہے وہ اس کا ایڈریس وغیرہ بھی مل جائے گا. اور جو وقت بتایا ہے وہ جمعرات کا دن بتایا ہے، اور ظہر سے عصر کے درمیان روحانی علاج کرتے ہیں، جس میں کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. قاری صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے یہ وظائف جانے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، جو اس کے اندر ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، جو ہم نے وظائف آپ کو بتائے ہیں، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.